اس لیے ہمیں مسلمانوں کو نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ کس کی پابندی کرنی ہے؟ نماز۔ نماز ایک اللہ کا حکم ہے۔ نماز کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے نماز۔ نماز کے بغیر دین باقی نہیں رہ سکتا۔ نماز کے بغیر دین باقی نہیں رہ سکتا۔ رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا۔ تو یہ ہم خوب اچھی طرح سمجھے کہ ہم نماز کی پابندی کریں، اور نماز سے بہت سے فائدے ہوتے ہیں۔ نماز سے بہت سے فائدے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کو کوئی پریشانی آتی، 2 رکعت نماز نفل پڑھتے اور اللہ سے مانگتے، اور کھچر بھی انہوں نے زندہ کروا لیا اللہ سے، دعا مانگتے نماز کے ذریعے۔ اتنی پاورفل نماز کن کی؟ صحابہ کی۔ کب بنی ان کی اتنی پاورفل نماز؟ جب انہوں نے نماز کی اہمیت کو اپنے دل میں بٹھا لیا، جب ان کی اتنی پاورفل نماز بنی۔ ٹھیک ہے؟ اور نماز کو چھوڑنا کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اسلام اور کفر کے درمیان نماز حائل ہے۔ اسلام اور کفر کے درمیان نماز حائل ہے۔ نماز چھوڑنے والا کیا ہے؟ کفر کے راستے پر ہے۔ اور یہ فرمایا کہ جس شخص نے نماز چھوڑی وہ اللہ تعالیٰ اس سے کل قیامت کے دن سخت ناراض ہوگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس شخص نے نماز چھوڑی کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوگے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ نماز کے بغیر دین باقی نہیں رہے گا، دلوں میں سے ایمان بھی جاتا رہے گا اور گناہ میں پڑ جائے گے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم کیا ہو جائیں گے؟ کفر کے قریب ہو جائیں گے، کہ ایک قدم جو ہم نے ادھر رکھ دیا تو ہم کافر ہو جائیں گے۔ اتنے قریب ہو جائے گے ہم نماز، اللہ کی عبادت چھوڑنے کی وجہ سے ہم اتنے کفر کے قریب ہو جائیں گے۔ نماز ایک ایسے عمل ہے، نماز ایسا عمل ہے کہ اس میں اللہ نے ہر مسائل کا حل رکھا ہوا ہے، لیکن یقین اس کو اچھی طرح پڑھنے پر تب ہے۔ آج مسلمان نماز نہیں پڑھ رہے۔ کبھی کہتے ہیں ہمارے کپڑے خراب ہے، کبھی کہتے ہیں ہمیں وضو نہیں ہے۔ ارے بھائی وضو کرو، اجازت دی اللہ نے، کہہ رہے ہیں حکم، اللہ کا حکم ہے نماز تو پڑھنی ہے، اس کی اجازت نہیں ہے بالکل بھی چھوڑنے کی۔ نماز کی بالکل قطعاً اجازت نہیں ہے، مرد کو بالکل قطعاً اجازت، عورت کو ہے۔ جب بچہ پیدا ہوئے گا اس کے بعد اور حیض کی حالت میں عورت نماز چھوڑ سکتی ہے، دو عورت کو اجازت دی گئی بس۔ اور نماز کیا ہے؟ جنگ میدان کے اندر بھی نماز چھوڑنے کا حکم نہیں ہے۔ کس کے اندر؟ جنگ میدان، جہاں جنگ ہو رہی ہو۔ کیا فرمایا کہ آدھے نماز پڑھیں گے اور آدھے پہرا دیں گے، آدھے لڑائی کریں گے اور آدھے نماز پڑھیں گے۔ دشمن پیچھے ہے، ہم سواری پہ چل رہے ہیں، دشمن پیچھے ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا۔ کس کا ٹائم ہو گیا؟ نماز کا ٹائم ہو گیا۔ سواری پہ جدھر رکے ادھر ہی نماز پڑھو، اور جب اپنے مقام پہ پہنچ جائے تو جس طرح اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے، یعنی کہ عام حالت ہے، پھر اس طرح پڑھنی پڑی۔ لیکن دشمن پیچھے ہے، نماز کا وقت ہے، قضا کا وقت ہو جائے گا، جب ہم منزل تک نہ پہنچے تو کیا فرمایا؟ سواری پہ ہی نماز پڑھو۔ جنگ کے میدان میں نماز چھوڑنے کا حکم نہیں، تو عام حالات میں نماز چھوڑنے کا حکم کیسے؟ اجی سر میں درد ہو رہا، کیا ہو رہا؟ کہ ہمارے سر کے اندر درد ہو رہا ہے، بھائی نماز پڑھ لو، سر کے اندر درد ہو رہا ہے، نہیں، اجازت نہیں ہے۔ ارے ایسی حالت وہاں اللہ نے اجازت نہیں دی نماز چھوڑنے کی، تمہارے سر کے درد میں اللہ نماز کی اجازت دے دے گا؟ نماز چھوڑنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے، ہر حال میں پڑھنی پڑے گی۔ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر پڑھو، ہر حال میں نماز کا حکم ہے۔ لیکن آج ہم نے نماز کو کمزور عمل سمجھ لیا،
نماز کو کیا سمجھ لیا؟ کمزور عمل. نماز فرض ہے، دین کا ستون ہے، ستون. اس طرح ایک مکان کے 5 ستون ہو نا، 5، اور ایک ٹوٹ جائے اور وہ مضبوط ستون ہے. ایمان سب سے مضبوط ہے، دوسرا نماز ہے. یہ تو ہر ایمان نماز اور روزہ، یہ تو ہر پر فرض ہو گئے. چلو زکوٰۃ تو کیا مالدار پر فرض ہے، حج مالدار پر فرض ہے، لیکن نماز روزے تو ہر ایک پر فرض ہے. آج مسجدیں خالی ہیں، نماز کی اہمیت دلوں سے نکل گئی. نماز کی اہمیت کیوں نکلی؟ مال کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ مال. دکان پہ گراہک بیٹھے ہوئے ہیں، اذان ہوئی، ادھر عصر کا ٹائم ہے، 1 گھنٹہ رہتا ہے عصر میں ایک قضا ہونے میں، جس طرح ہمارے یہاں اذان ہوتی ہے 1 گھنٹہ، عصر کا ٹائم ہے، 1 گھنٹے تک بیٹھے گراہکوں کو دکھا رہے سامان. نماز کا جو کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں. اور جماعت کے اہتمام کا بھی بہت زیادہ حکم دیا اللہ نے. نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے. اس لیے ہم نماز کی پوری پابندی کریں. نماز چھوڑنے کی قطعی اجازت نہیں ہے. نماز نہیں چھوڑ سکتے، اللہ کا حکم نہیں ہے کہ نماز چھوڑی جائے. اللہ کا حکم نہیں ہے کہ ہم نماز چھوڑیں. اللہ کا حکم یہ ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں. اور نماز ایک ایسا عمل ہے، نماز ایک ایسی اینٹی بائیوٹک ہے کہ یہ دل کو صاف کر دیتی ہے اور انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. اور انسان کیا ہوتا ہے؟ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے تو اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہے. تو نماز کی برکت سے پورا کلیئر عین پاک صفاف ہو کے اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے. اور جب انسان، مثال دیتا ہوں نا میں، کہ جب انسان کا پیٹ صحیح ہوتا ہے، جب انسان کا پیٹ صحیح ہوتا ہے تو اسے کتنی مضبوط کتنے مرضی سے یعنی جو کچی چیز بھی کھا دو گے نا تو ڈائجسٹ کر جائے گا، کہ اس کا پیٹ صحیح ہے، اس کا پیٹ صحیح ہے. مثال کے طور پر کچے چاول کھا لیے کسی نے، کچے پکے تو کھا لیے، تو جو اس کا پیٹ ہے، ڈائجسٹ سسٹم صحیح تو ہجم کر جائے گا. اس طرح جب ہمارا دل صحیح ہو جائے گا تو ہمارے جو گناہ، ہمارے کو جو مصیبت آئے گی، جو گناہ ہم کریں گے، ہے نا، وہ کیا ہے؟ وہ ہم ان گناہ کی طرف نہیں جانے گے. پھر ہم ان گناہ کی طرف نہیں جا سکتے، کیونکہ ہمارا دل جب صاف ہو جائے گا اللہ سے توبہ کر کے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کا مکان اور اس کی فیکٹری کے یعنی کارخانے کے درمیان 5 نہریں پڑتی ہے. کتنی؟ 5 نہریں پڑتی ہیں. اور وہ ہر نہر میں غسل کرتا ہوا جاتا ہے، ہر نہر میں غسل کرتا ہوا جاتا ہے. تو کیا اس کے اوپر کوئی گند باقی رہے گا؟ اس کے اوپر کیا کوئی گند باقی رہے گا؟ اسی طرح جب ہم 5 وقت نماز پڑھیں گے اور اللہ کی فرما برداری کریں گے تو ہمارے اوپر گناہ نہیں رہنے گے. اور جب انسان گناہ سے نکل جاتا ہے، جب انسان گناہوں کی نحوست سے نکل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے اس کے لیے کھول دیتے ہیں، اس کے لیے سیدھا راستہ کھول دیتے ہیں. اس لیے ہم نماز کی پابندی کریں. کیا کریں؟ نماز کی پابندی. نماز کی پابندی کا حکم ہے. جو فرمایا نماز تمہارے اوپر مقررہ اوقات میں فرض ہے. کیا فرمایا؟ نماز پڑھنی نہیں کہ جب من کر لیا پڑھ لیا، ہے نا. اس کا یعنی کہ کیا ہے کہ جوہر کا ٹائم ہو رہا، جماعت کتنے 2 بجے ہوتی ہے مسجد کے اندر، 2 بجے ہوتی ہے، 2 بجے جماعت ہوتی ہے تو تم پڑھ رہے 4 بجے جا کے نماز. جو فرمایا نماز تمہارے اوپر مقررہ اوقات میں فرض ہے. ٹائم آگے پیچھے نہیں ہوگا، مقررہ اوقات میں فرض ہے. ٹائم پہ پڑھنی پڑے، جماعت کے ساتھ پڑھو. کس کے ساتھ پڑھو؟ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو. مقررہ اوقات میں نماز تمہارے اوپر فرض ہے. نماز کی حفاظت کرو، نماز کی حفاظت. کسی کو ہم حکم دیتے ہیں کہ بھئی یہ گاڑی لے جا میری اور اس کی تو چلا لے، اس کو چلا لے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم کیا دیتے ہیں؟ بھئی اس کی دیکھ بھال بھی رکھنا، اس کی دیکھ بھال بھی کرنا، اس کی کہیں اس کے اندر ٹوٹ پھوٹ نہ ہو جائے، وہ تیری ذمہ داری ہے. کس کی ذمہ داری؟ تیری ذمہ داری. کسی کو ہم کار چلانے کو دے دے، یار لے جا تو، کوئی مانگ رہا ہمارے سے. تو اس طرح جو اللہ نے ہمیں نماز کا حکم دیا تو اس کی ذمہ داری ہے ہمارے اوپر کہ ہم اسے اچھی طرح سوار کر پڑھے، خضوع کے ساتھ پڑھے. جب انسان خضوع کے ساتھ نماز پڑھے گا تو پھر انسان برائی کی طرف نہیں جائے گا بھائی، پھر انسان برائی کی طرف نہیں جا سکتا.
رکوع سجدے ہم اچھے طریقے سے کریں, قیام اچھے طریقے سے کریں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقیم, اس طرح نہ پڑھے. نماز کی بے حرمتی ہے. دھیان بھی نہیں لگتا, پھر نماز میں پتہ ہی نہیں چلتا ہم نے کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا. دنیات مان لے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. الحمد کو اچھی طرح پڑھے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تمام عالم کا رب کون؟ اللہ. نہایت رحم کرنے والا, قیامت کے دن کا مالک کون؟ اللہ. یا اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں. جب یہ الفاظ ہو گئے ہمارے, یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا, کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا, ان لوگوں کے راستے پر چلا جن لوگوں کے راستے پر تو نے انعام رکھا. ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جو تیرے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں اور جو تیرے راستے سے گمراہ ہوئے. ان لوگوں کے راستے پر ہمیں نہ چلا. جب یہ ہمارے اندر یہ ترجمہ ہمیں یاد ہوگا, جب ہمیں علماء سے, ہم مفتیوں سے ہم یہ مفہوم سنیں گے, جب ہم یہ دھیان کریں گے نماز کے اندر, تو ہماری نماز کس طرح پاورفل ہوگی. پھر نماز سے مسئلے حل ہوں گے, پھر نماز سے سکون ملے گا, پھر برائی کی طرف نہیں جا سکتا انسان, پھر اللہ کے حکم کے خلاف نہیں جا سکتا انسان. جائے گا؟ نہیں جا سکتا. جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا. کرو گے بھائی نماز کی پابندی؟ انشاءاللہ ہم سب نماز کی پابندی کریں گے. نماز 5 ٹائم فرض ہے اور مقررہ اوقات جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے. کسی حالت میں چھوڑنے کی نماز کی قطعاً اجازت نہیں ہے. اللہ کے وہاں پکڑ ہے بھائی, اللہ کے وہاں پکڑ ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.